لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اخیافی بھائی جس کو ماں شریک بھائی کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن سعد بن سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لائے تھے اور ایمان لانے کے بعد یعنی یہ عیسائی ہو گئے، دوبارہ مرتد ہو کر چلے گئے تھے وہاں سے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ طلب کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پناہ دی تھی، اور پناہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تھا اس کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول کیا تھا، اور انہوں نے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ایمان لے کے آئے تھے اور سچے پکے مسلمان بنے تھے، سچے پکے ایمان والے صحابی بنے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہجرت کے بعد یعنی آزمائش میں مبتلا کیے جانے کے بعد جب ان لوگوں نے ہجرت کی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جہاد کو بھی قبول فرمایا، ان کے صبر کرنے کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کے وعدے فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات فرمائے ہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر حکم کیا ہے اس وقت۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، تو لہذا اگر کوئی آدمی ان پر اعتراض کرتا ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ اعتراض کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک صحیح طرح تربیت نہیں کر سکے۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اس لیے ان کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے، کبھی ان کی خامیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جب کبھی خامی آ جائے تو آدمی اس سے آنکھیں بند کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم من بعد غرضا، اپنے اغراض کے لیے ان کو تختہ مشق نہ بناؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ فمن ابغضهم فببغضی ابغضه، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ان سے غلطی ہو گئی، ان سے یہ ہو گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ وہ غلطی کی ہے یا صحیح کیوں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاملات ہیں۔ تو اس لیے بڑوں کے بارے میں یہی معاملہ، اپنے والدین کے بارے میں بھی یہی معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی یہی معاملہ، اپنے بڑوں کے بارے میں یہی کرنا چاہیے کہ آدمی کو زبان درازی سے گریز کرنا چاہیے کہ ان کے بارے میں زبان کھولنا شروع کرتے فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے اعمال سے ہی فرصت نہ ہو کہ ہمارا آخرت میں کیا بنے گا۔ ہم سے تو قیامت کے دن ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے۔ ہمارا تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے اپنے اعمال کے بارے میں؟ چاہیے کہ ہم اوروں یعنی ان شخصیات کے بارے میں زبان داری کر کے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہوں تو بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر گھڑی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرفروغ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر وقت اس بات کی فکر ہو میں اللہ کو راضی کرنے والا بنوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر لانے کی اوروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک ہم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اوروں کو روکا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔